معمولی علامتوں میں سے اور ہمارے نبی کی حقیقت کو واضح طور پر ظاہر کرتا ہے، کیونکہ کسی نے کبھی بھی یہ پیشن گوئی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک نسل کا عروج ہوگا جو ایک پچھڑا نسل ہے، اور یہ اترک یعنی ترکوں کی نسل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ نسل غالب آ جائیں گے اور وہ عربوں کو فتح کر لیں گے۔ اب اترک کون ہے؟ اترک نسلوں کا ایک گروہ ہے۔ ترکوں میں صرف ایک ہی نسل نہیں ہے، بہت سے نسل ہیں۔ اصل میں منگولیوں اور قفقاز کے پہاڑوں کے ابتدا ہیں، جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ منگولیوں کے کزن ہیں۔ لہٰذا منگولیوں ایک نسل ہے اور اترک ایک کزن نسل ہے، جس کے درمیان ان کا مشترک باپ دادا ہے، اور اس وجہ سے ترک زبان اور منگولیوں زبان، جس میں وہ بہت سے سمانتائیں رکھتے ہیں۔ ترکی کے عوام ترکی کے سرزمین سے نہیں ہیں، بلکہ وہ اس سے کہیں زیادہ مشرق سے ہیں، جسے آج کل ہم ترکمستان کہتے ہیں۔ اترک کا گروہ وہاں سے آیا تھا اور انہوں نے آخر کار فتح کر لی، جو آج کل جدید ترکی ہے، اور اسے ترکی کہا جاتا ہے کیونکہ اترکوں نے اسے فتح کیا تھا۔ اصل میں اترک عربوں سے بہت دور تھے۔ عربوں نے مدینہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساسانیوں اور بازنطین سلطنت کے علاوہ کسی بھی نسل کے ساتھ بڑی مشکل سے بات چیت ہوئی۔ یہ پیشن گوئی کی جا سکتی ہے کہ عثمانی سلطنت ترک سے زیادہ درست ہے۔ یہ ان معجزاتی اشتہارات میں سے ایک ہے، اور جس طرح سے یہ احادیث عثمانی سلطنت کے عروج سے کئی صدیوں پہلے مرتب کی گئی۔ آپ کو نسخے ملیں گے جو حدیث کی صداقت سے انکار کرتے ہیں۔ آپ کو دوسری، تیسری، چوتھی صدی میں تحریر شدہ مخطوطے ملیں گے جو عروج کی پیشن گوئی کرتے ہیں۔ اترک اور ترکوں میں سے 500 سال قبل عروج پایا، یہی بات ہے، اور ان میں بہت ساری احادیث مشہور ہیں، اور ان میں سے کچھ صحیح مسلم بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبشہ کے کافروں کو اس وقت تک چھوڑے رہو جب تک کہ وہ تم سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں، اور ترکوں کو بھی چھوڑے رہو جب تک کہ وہ تم سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ منگول سلطنت کی پیشن گوئی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ منگول نسل اور ترک واقعتاً ایک ہی نسل کے بادشاہ ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ وہ ایک ہی نسل کے ہیں، اسی طرح 1000 سال قبل منگولوں کو جنگیز خان کہنا غلط نہیں ہوگا، لیکن اسے ترک قرار دینا بھی غلط نہیں ہوگا، حالانکہ جدید دور میں وہ دو الگ الگ نسلوں کے طور پر منگولیوں اور ترک نسل ہے۔ یہاں ترک کی پیشن گوئی ترک آخر کار ٹھیک ہے۔ چنانچہ بلاخیر ایک گروہ جو ان لوگوں کے درمیان آیا وہ سلجوق تھے۔ لہٰذا ترک کے دور میں بہت سے مشہور خاندان تھے، جن میں سب سے زیادہ مشہور سلجوق خاندان الپ ارسلان تھا۔ الپ ارسلان وہ تھا جو اقتدار میں آیا تھا، اور وہ بنیادی طور پر سب سے پہلے اسلام کے سرزمین میں ایک عہدہ حاصل کیا۔ سلجوق سلطنت اور عثمانی سلطنت وہ دونوں ترک ہیں، لیکن احتیاط کے لحاظ سے یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ لہٰذا پہلے ترک کے سلطنت سلجوق کی سلطنت تھے، اور پھر ایک اور گروہ آیا عثمانیوں کا، ہم انہیں عثمانی سلطنت کہتے ہیں۔ آپ میں سے وہ لوگ جو ارطغرل سیریز دیکھ رہے ہیں، جو عثمان کے قبیلے سے عثمانیوں کا عروج، یہ دوسری پیشن گوئی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے یہ کہ یہ سلطنت اور یہ گروہ غالب ہو جائے گا، اور بالکل یہی ہوا کہ جب ترک آئے تو بالآخر انہوں نے مسلمان سرزمین پر قبضہ کیا، اور 16ویں صدی 1515 کے اول میں اس نے عباس کے آخری بحالی سے درخواست کی خلافت ان کے حوالے کرنے کی، اور انہوں نے خلافت حاصل کی، اور تقریباً 1515 عیسوی سے لے کر 1927 تک خلافت کی۔ عثمانی سلطنت یا وہ واحد سلطنت تھی جو غیر عرب ہو کر خلافت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس سے پہلے سلجوق سلطنت نے کبھی بھی خلیفہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، جبکہ وہ ایک طاقتور سلطنت تھی۔ عثمانی سلطنت سے متعلق ایک اور پیشن گوئی بھی ویسی ہی عجیب و غریب ہے۔
اور یہی سب سے بڑی شہر قسطنطنیہ کی فتح ہے، جسے آج ہم اپنے زمانے کے نیو یارک شہر کی طرح سوچ سکتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ ایک دن مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے۔ یہ ایک حیرت انگیز پیشن گوئی تھی، کیونکہ مکہ میں ایک چھوٹا سا گروہ کیسے خواب دیکھ سکتا تھا کہ وہ ایک عظیم سلطنت کو شکست دے سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی، جن کے وجہ سے صحابہ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ اب فتح کرنا چاہتے ہیں، اور در حقیقت پہلے صحابی قسطنطنیہ کے لیے مہم چلانے والا کوئی اور نہیں، معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ تھے، جب ان کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نوسینا کا بیڑا یعنی نیوی فلیٹ کے ذریعے قسطنطنیہ کے قریب بہت قریب آئیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ سائپرس میں اتریں، اور پھر وہ بوسفورس کے کنارے پر اتریں، اور پھر وہ شہر فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن قسطنطنیہ بہت طاقتور تھا، اور اس وجہ سے مشہور صحابی ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قسطنطنیہ کے دیواروں کے باہر شہید ہو گئے، اور ان کی قبر معزز طور پر سلطان محمد فاتح نے دریافت کی۔ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ وہ مشہور صحابی تھے جن کے گھر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک رہے جب وہ مدینہ آئے تھے۔ در حقیقت عثمانی خلافت نے یہ صرف لوگوں کو فخر کے لیے کیا، لیکن کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ یہ قبر کی نشاندہی کس نے کی ہوگی؟ یہ ہزاروں سال سے لوگوں کو کیسے پتہ ہوگا؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کی قبر قسطنطنیہ کے دیواروں کے باہر ہے، وہ نہیں ہے جو عثمانی دعویٰ کرتے ہیں۔ اور طارق ابن زیاد رضی اللہ عنہ دراصل وہ زمین سے زمین پر فتح کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سمندر کے راستے ممکن نہیں ہیں، یہاں تک کہ وہ قسطنطنیہ کو شمالی افریقہ سے اینڈلس تک مستقل طور پر گئے تھے۔ قسطنطنیہ کو فتح سلطان محمد الفاتح نے، اور ایک دور کا خاتمہ اور دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ سے ایک طالب علم نے پوچھا کہ پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگی یا روم؟ انہوں نے روم کے بارے میں سنا تھا، روم موجود تھا، لیکن روم اقتدار میں نہیں تھا۔ انہوں نے طالب سے کہا، میری کتاب لے آؤ۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب سے دیکھ کر کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے کہ مسلمان روم سے پہلے قسطنطنیہ پر فتح حاصل کریں گے، اور سبحان اللہ، قسطنطنیہ 1453 میں اور تمام امکانات میں جو دوسری زمینوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہوگی، اور اللہ سب سے بہترین جاننے والا ہے۔